احمد صاحب ہمارے ساتھ واپس آ گیا. احمد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بات کیجیے. احمد لندن سے بول رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں ہوں ڈائبیٹک ہوں، میں ٹیبلٹس وغیرہ یا انسولین بھی لیتا ہوں، تو میں روزہ مجھے اگر جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ زیر صاحب شوگر کے متعلق جو ان کا ہے کہ اصل میں شوگر بات یہ ہے اور کہ انسولین بھی لیتے ہیں. شوگر بھی جو ہے ذیابیطس یا شوگر جو ہے یہ بھی بیماری ہے، لیکن اس کے متعلق ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ آیا اس کی شوگر ایسی ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے. اگر اس کے ڈاکٹر یہ اسے ہدایت کرتے ہیں کہ تمہارا روزہ رکھنا اس میں نقصان دہ ہے تو پھر وہ بیمار کے زمرے میں آئیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، انہیں روزہ رکھنے سے رخصت ہے. تو ایسے جو دائم المریض ہیں وہ پھر فدیہ ادا کر دیں تو وہ کافی ہے. لیکن اگر اس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی شوگر ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں اگر آپ روزہ رکھیں تو بعض صورتوں میں یہ بہتر ہوگا، تو پھر وہ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے انہیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. اور یہاں پہ یورپ میں چونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور کس طرح روزہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اگر وضاحت کرنی پڑے تو یہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ ہم اتنے وقت سے اتنے وقت تک کچھ نہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو کیا یہ شوگر کے لیے میں جو انسولین پہ ہوں یا میں ٹیبلٹس پہ ہوں، تو جو بھی صورتحال پہ ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق اسے پابندی. اور یہ ضروری مشورہ ہے کہ ڈاکٹر سے بات چیت کر کے طے کر کے تو اس کے مطابق ہی آپ چلیں، نہ کہ اپنے طور پر. اور تقویٰ اس چیز میں بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس پر وہ بوجھ ڈالے جس کی اس کو طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالتا. اگر بیماری آئی ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رخصت دی ہے، اس لیے بلا وجہ خود پر کوئی بوجھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں.